آپ کا میزبان شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ وائس آف پاکستان اردو ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا۔ سب دوستوں کو سلام، اور اس کے بعد میری درخواست، میری گزارش موجودہ دور حکومت کے آگے مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ میں بات ہی صرف اور صرف مہنگائی کے حوالے سے کرتا ہوں۔ باقی کسی پارٹیوں کے بھی کوئی معاملات اپنے ہیں، وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ کہ جیسا آج کرے گا کل ویسے وہ بھرے گا۔ ہر شخص کو انتظار کرنا چاہیے وقت کا۔ لیکن چلو میں دوسری طرف جاتا ہوں کہ مہنگائی اس قدر کہ غریب کا جینا تو بہت ہی مشکل، ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ بجلی کے بلوں پہ آج بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں بجلی کے بل کم کیے گئے؟ بڑی بڑی کرپشنیں پکڑی گئی، ان کا کیا ہوا؟ اسلام آباد میں کوئی سرکاری ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی کرپشن نہ پکڑی گئی ہو، جس کے بل، بجلی کے بل نہندہ نہ نکلے ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ لاجز ہے، چاہے وہ فارن آفس ہے، چاہے وہ سی ڈی اے ہے۔ جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ جو لوگوں نے بل دینے ہیں سرکاری افسرانے والا، پارلیمنٹ لاجز، پارلیمنٹ، فارن آفس، سی ڈی اے، کیا یہ غریب بل بھریں گے؟ کیا یہ وہ لوگ بل بھریں گے جو لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ میرا پروگرام سوائے غریب کی آواز کے علاوہ میں کبھی ایسا پروگرام نہیں کرتا ہوں۔ میں کسی کو پرموٹ نہیں کرتا ہوں، میں کسی کا مالشیا نہیں ہوں، میں کسی کو پالش لگا کر، کسی کی خوش آمد کہہ کر میں اپنی قبر کو خراب کبھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے۔ میں کیوں کسی کی پالش کروں؟ کوئی اگر اچھا کام کرے گا تو اس کے لیے میرا رب العالمین اچھے راستے نکالے گا۔ میں بڑے بڑے پروگرام دیکھتا ہوں، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ یہ میں کروں، لیکن نہیں۔ آپ یاد رکھیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تصویر کی بیک گراؤنڈ بھی ہوتی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ بھی انسان کو دیکھنی چاہیے۔ میں حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہوں اور کھڑا رہوں گا، لہٰذا میری موجودہ نگران گورنمنٹ کے آگے انتہائی معذرت کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ جناب اس مہنگائی پہ کنٹرول کریں۔ جناب چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ چینی چور، ڈالر چور، یہ بڑے بڑے مافیا، یہ کون لوگ تھے؟ 16 ماہ جو لوگ حکومت کر کے گئے ہیں، اس ملک کا تو دیوالیہ کر کے چلے گئے ہیں۔ کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غریب مر رہا ہے، غریب خودکشیاں کر رہا ہے، لیکن ان کو غریب کے ساتھ کیا لینا دینا جی؟ کیا لینا دینا؟ آج جو لوگ ورکروں کو استعمال کر رہے تھے، جو ورکر انسان کا ایک جو ہے نا، وہ کہتے ہیں انسان کی لیڈر کی چھڑی ہوتی ہے۔ کیا آج وہ اکیلے ہیں؟ بے یار و مددگار ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئی، غریب پیستا جا رہا ہے جی، غریب مرتا جا رہا ہے، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، غریب کے کہیں نہیں سنی گئی جی۔ کیا کیا ہے؟ اگر کسی نے کیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ کون سے ایم این اے ایم پی اے نے کوئی کسی اچھی جگہ پہ کوئی کسی کو پروموٹ کیا ہو، اچھی جگہ پہ کوئی بھرتی کیا ہو؟ کون ہے جی؟ کوئی نیب کاسد ہو گیا ہے، کوئی خاکروب ہو گیا ہے، لعنت ایسی زندگی پہ۔ کیا کرتے رہے ہیں یار؟ یہ بھی تو اللہ پاک کے آگے آپ نے حساب کتاب دینا ہے نا جی۔ کوئی سندھ سے اٹھا کے لگا دیے ہیں، کوئی بکھر سے اٹھا کے لگا دیے ہیں، کوئی ناروال سے اٹھا کے لگا دیے ہیں، جن کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جو میں بات اصل کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی گورنمنٹ بھی ہے، پی ٹی آئی کی ہے،
PDM کی ہے, نگران ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, وہ غریب کا یار خیال رکھیں. وہ اس غریب کا کب بنے گا, یہ غریب کب سنبھلے گا؟ غریب کا تو چولہا بند ہے جی, غریب کا تو چولہا جل نہیں رہے. پٹرول دیکھو آسمان پہ باتیں کر رہے. ڈالر آپ خود حساب لگائیں کہ لندن سے لوگ آئے ڈالر سستا کرنے کے لیے, ڈالر کو آسمان کے ساتھ لگا کر واپس لندن میں چلے گئے. ان لوگوں کو جواب دیں نا جی. یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, یہ جو لوگ سرپا احتجاج بنے ہوئے ہیں, یہ آپ ان سے آپ جائیں نا ان کے پاس. کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے تو اس کو بجلی کا بل دکھانا ہے آپ نے, مبارک ہو. کیا جب ان لوگوں کے پاس آپ لوگ ووٹ مانگنے جائیں گے یہ بل آپ کو دکھائیں گے نہیں؟ 100 روپیہ یونٹ, 100 روپیہ یونٹ کراس کر رہی ہے. آپ حساب لگا لیں, اگر 100 روپیز تک یونٹ پہنچ چکی ہے تو غریب کیا کرے گا؟ کون سا غریب آپ کو ووٹ دے گا؟ اس غریب کے پاس کون سا مینڈیٹ لے کے جائیں گے؟ کیا منشور لے کے جائیں گے؟ کیا دوبارہ آنے کے لیے؟ کیا دوبارہ یونٹ کو 200 روپے کرنے کے لیے؟ پٹرول 305 روپے لیٹر پٹرول ہے, وہ بھی سب پمپوں پہ 2 نمبری ہو رہی ہے جی. شیل کے پمپوں پہ چلے جائے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مافیا کہاں سے آیا ہے؟ آپ چینی دیکھ لیں, یہ چینی کی ملیں کس کی ہیں؟ یہ پنڈی سے کون لوگ پکڑے گئے ہیں چینی چور؟ یہ ڈالر چور کون سے لوگ پکڑے گئے ہیں جی؟ ان لوگوں کو سامنے تو لے کے آئیں, ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, جن لوگوں کے بجلی کے بل آج تک جمع نہیں ہوئے ہیں, کیا ان کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ غریب کا تو بچہ مر رہا ہے, ان کے بچے تو لندن میں یاشی کر رہے ہیں. پھر کیا اللہ کو آپ نے حساب نہیں دینا ہے؟ وہ یار دفع کرو ان کیسوں کو. اللہ کو جان دینی ہے, ہوگا وہی جو میرے رب کو منظور ہوگا. یاد رکھنا, اللہ پاک کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ پاک کی طرف سے جب عذاب آتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ نمازی ہے اور یہ پرہیزگاری ہے اور یہ گنہگار ہے. آپ دیکھ لیں, مراکش میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے. یہ زلزلے, یہ دریا, یہ سیلاب, یہ کرونا, یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ یہ ہم جو کرتے ہیں وہی ہم کل بھگتے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں, کیونکہ غریب, میں خود غریب ہوں, غریب غریب کی آواز اٹھا سکتا ہے, امیر کبھی غریب کی آواز نہیں اٹھاتا ہے. لوگوں, میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو لوگ کل تک اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے, آج کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے, سجدے میں جائیں, سجدے ریز ہو جائیں. میں کسی کو نہیں مانتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر میرے پاس ہے تو سب کے پاس ہے. اسی طرح غریب کو کیا ہے جی؟ وہ تو کہتا ہے میرے پاس ہے, میرے بچے تو اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں, میرے بچے تو اسی والی گاڑیوں میں جا رہے ہیں. اور دیکھو یار, غریبوں کے بچے دیکھو یار, آج غریب لوگوں نے بچوں کے اسکول بھی چھڑوا دیے ہیں. کیا اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل جو بزنس مین لوگ تھے, وہ 15 لاکھ نوجوان یہ ملک چھوڑ گئے ہیں. کیوں چھوڑ گئے ہیں جی؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بجلی کے بلوں کے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان پہ دھیان کرو, اور یہ مہنگائی پہ کنٹرول کرو. 500 روپے کا گھی کا پیکٹ آپ حساب لگائیں. ایک مزدور تو 1000 روپے کی کوئی دیہڑی لگاتا ہے, اس کی دیہڑی تو لگتی ہی نہیں ہے. اگر 1000 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے, وہ گھر میں کیا لے کے آئے گا؟ وہ کرایہ کیسے دے گا؟ وہ بل کیسے دے گا؟ اسی طرح جہاں وہ کرائے پہ رہ رہے, وہ اس مالک نے بھی اس کا کرایہ بڑھانا ہے, کیونکہ اس نے اپنے بل جو پورے کرنے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ پلازوں والے لوگ, جو مافیا والے لوگ ہوتے ہیں, یہ پلازا مافیا جو ہے نا, پلازا مافیا, ان کو اثر کوئی مہنگائی کا اثر نہیں ہے. مہنگائی کا اثر صرف اور صرف اس غریب کو ہے جو غریب 1000 روپے کی دیہڑی وہ بھی نہیں لگتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں خاص کر آپ کو میں کہتا ہوں
यार कम से कम ये वीडियो देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको बड़े काम की बातें मिलेंगी। मैं उस वक्त भी आवाज़ उठाता रहा हूँ जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, ये वर्कर जलील व रसवा हो रहा था। खुदा की कसम इमरान खान का वर्कर जलील व रसवा हो रहा था। मैं उस वक्त भी इस वर्कर की मैंने आवाज़ उठाई है। क्यों उठाई है? कि मैं एक वर्कर हूँ। मैं अगर उस वक्त भी इनकी आवाज़ उठाता था तो मैं अब भी आवाज़ उठाता रहूँगा। ये जितने भी नून लीग है, पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी नून लीग आपस में बिछड़ गई, फट गई। क्यों फट गई? सिर्फ और सिर्फ कि इसका वोट मुझे मिले, इसका वोट मुझे मिले। बीच में एक ही होते हैं, गरीबों को मत लूटें, गरीबों पे रहम करें। गरीबों के लिए, खुदा के लिए, इनके गरीब को 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, आटा, दाल, चीनी, घी, बस। अगर ये चीज़ें आप कंट्रोल कर जाएं, बिजली पे कंट्रोल कर जाएं, आपकी कामयाबी कामयाबी है। मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखिए, इसको सर्च कीजिए, आपको इंशाल्लाह अच्छी सी खबर मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।